اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نماز سیکھیں۔ اس سلسلہ میں ہم نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مفسدات اور مکروہات پر بات کر رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں نے فرائض اور واجبات پر بات کی، اور اس ویڈیو میں ہم آگے چلیں گے، اور مجھے آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ آئیے نماز سیکھیں گے۔ اس سلسلہ میں اگر آپ نماز میں خشوع و خضوع اور لذت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میری پچھلی ساری ویڈیوز کو دیکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے بھی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے سیکھ رہا ہوں۔ اگر کہیں مجھ سے اپنی کم علمی کی وجہ سے کوئی بات چھوٹ جائے، رہ جائے یا غلط ہو جائے تو میری اصلاح ضرور فرمائیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو اب ہم سنن پہ بات کرتے ہیں کہ نماز میں سنن یا سنتیں کیا ہیں۔ سنن کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز یا چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں، لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر نہ ہو، یہ سنت کہلاتی ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا، یہ سنت کہلاتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ اٹھاتے ہوئے انگلیاں معمول کے مطابق کھلی ہوں، یعنی ہاتھ کو بند بھی نہ کریں، انگلیوں کو بہت بھی اکڑائیں بھی نہ، ان کا رخ قبلہ کی طرف نارمل حالت میں جس طرح آپ کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے بعض اوقات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نمازی سر کو جھکا لیتے ہیں اور بعض نمازی سر کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ دونوں حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے سر کو نارمل حالت میں رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہو، یعنی تکبیر کہتے ہوئے نہ ہی سر کو زیادہ جھکائیں اور نہ ہی سر کو بہت زیادہ اٹھائیں۔ اگلی جو سنت ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، دوسرا رکوع کر رہے ہیں تو ہر رکن سے، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر باندھنا۔ جب ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمارا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو۔ پھر اس کے بعد ہے ثنا، چھٹی جو سنت ہے، ثنا پڑھنا۔ اگلا تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھنا۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورت فاتحہ پڑھنا۔ آمین کہنا۔ سنت کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر اور اچھی قرأت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ رکوع اور سجدوں میں تسبیحات کو 3، 5 یا 7 بار پڑھنا۔ رکوع میں سر اور پیٹھ کو برابر رکھنا اور کھلی انگلیوں سے گھٹنے کو پکڑنا۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے تسمیع اور تمہید کہنا۔ اگلی سنت ہے سجدے میں جاتے ہوئے اعضاء کو ترتیب سے رکھنا۔
یعنی سجدے میں جا رہے ہیں گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی، اور جب اٹھ رہے ہیں تو پہلے ماتھا، پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر گھٹنوں کو اس ترتیب سے حرکت دینا۔ جلسہ اور قعدہ اولا اور اخرى میں بائیں پاؤں کو بچھا کے رکھنا، دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا کرنا کہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ شہادت والی انگلی سے اشہد اللہ الہ پر، اللہ الہ پر انگلی کو حرکت دینا کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا، درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں مختلف قسم کی کافی ساری دعائیں منقول ہیں، ایک سے زیادہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ سنتوں میں سے اگر کوئی سنت سہوا یا قصدن رہ جائے تو نماز تو نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی سجدہ سہو ہوتا ہے، لیکن سنت کو قصدن چھوڑنا مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اب ہم مستحبات پر بات کرتے ہیں۔ نماز کے مستحبات: قیام میں سجدہ کی جگہ نگاہ رکھنا، یعنی نگاہ سجدہ کی جگہ پہ ہو۔ رکوع میں اپنی نگاہ قدموں پر رکھنا، اور سجدہ میں اپنی نگاہ ناک کی نوک پر رکھنا۔ سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں کندھے پر نگاہ رکھنا۔ بعض اوقات کچھ نمازی سلام پھیرتے ہوئے آگے کو جھک جاتے ہیں اور آخری صف تک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ نارمل حالت میں بیٹھے ہوئے دائیں کندھے پر سلام، دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں کندھے پر نگاہ ہو، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے نگاہ بائیں کندھے پر ہو۔ جمائی کو روکنے کی کوشش کرنا، نہ رکے تو اس پہ اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو دایاں ہاتھ، اگر قیام کی حالت کے علاوہ اور حالتوں میں ہیں تو بایاں ہاتھ کو الٹا کر کے منہ کے اوپر رکھیں، یعنی یوں حالت کر کے اس کو الٹا ہاتھ کر کے منہ کے اوپر رکھیں۔ جب ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارا دایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اوپر والے ہاتھ کو چھوڑ کے نیچے والا ہاتھ نہیں، یہ دایاں ہاتھ ہی رکھ لیں۔ اور جب رکوع، سجدہ یا کسی اور حالت میں ہوں تو بائیں ہاتھ کو یوں منہ پہ رکھیں۔ اور جمائی کو روکنے کا ایک طریقہ تجویز کیا ہے علماء فقہا دانشوروں نے کہ جب جمائی آئے تو نیچے والے دانت اور اوپر والے دانتوں کو دونوں کو زور سے دبائیں۔ اس دبانے سے جمائی کافی حد تک رک جاتی ہے۔ مرد تکبیر تحریمہ، جو پہلی تکبیر تحریمہ ہم نے کہی ہے، مرد کے لیے ہے کہ وہ کپڑے وغیرہ میں ہاتھ نہ چھپائے بلکہ ہاتھ کو باہر نکال کے، اور عورت اندر ہی کپڑے کے اندر سے ہی کانوں تک کلوں تک اٹھا کے لے جائے، اور کھانسی وغیرہ کو روکنے کی کوشش کرنا۔ یہ نماز کے مستحبات ہیں، انہیں کرنے سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگی، نہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، ثواب میں بھی کوئی زیادہ کمی نہیں آتی، لیکن زیادہ تقوی حاصل کرنے کے لیے تمام مستحبات پر عمل کرنا بہتر ہے۔ سامعین، اگلی ویڈیو میں ہم مفسدات پر اور مکروہات پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔